پگنڈے سے اور اس ہوا سے اور اس آواز سے ایک تأثر ہو گیا، پھر وہ اسی بت سے ڈرتے بھی تھے اور اسی سے امیدیں بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے اوپر سلطان کچھ بھی نہیں تھا۔ جب وقت آ گیا توڑنے کا تو سب انتظار کر رہے تھے جو مشرک تھے، ابھی یہ خدا اپنی طرف سے دفاع کرے گا، ابھی یہ خدا اپنی طرف سے دفاع کرے گا۔ اور جب اس کے اوپر ہتھوڑے لگ رہے ہیں اور ریزہ ریزہ چور چور ہو رہے ہیں، چور چور ہونے کے بعد جب ختم ہو چکا، مشرکوں کو بھی یقین آ گیا یہ بالکل بے معنی خدا تھے، اس لیے کہ اپنی دفاع بھی نہ کر سکے، ہم تو اس سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، وہ ساری امیدیں باطل ہو گئی۔ توڑنے کے وقت ان کو بھی یقین آ گیا وہ امیدیں ساری باطل ہو گئی۔ یہ انتظار کرتے تھے کہ ادھر سے ہتھوڑا لگتا ہے، ادھر سے وہ جو خدا ہے، لات ہے، منات ہے، 360 جتنے بھی تھے، یہ ہر ایک اپنی کچھ نہ کچھ دفاع تو کرے گا، مارنے والے پہ آفت گرائے گا، اس کے اوپر پہاڑ گرائے گا، اس کے اوپر کوئی آسمانی بجلی گرائے گا، کچھ بھی نہ ہو۔ تب یقین آ گیا ہے کہ ہم تو اس کو بہت اونچا سمجھتے تھے، امیدیں وابستہ کی تھی، خوف وابستہ کیا تھا، سے کچھ بھی۔ اسی بتوں کو توڑتے توڑتے بہت سارے کافر مکہ مکرمہ کے اندر فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، مایوس ہو گئے، امان تو ان کو پہلے سے دیا تھا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ دیکھو قرآن مجید ہے جوامع الکلم، جوامع الکلم، اس کی میں مثال بتاؤں، یہ پچھلے علاقے کا کوئی ہے، یہ جو تمہارا دریائے سندھ ہے، یہ چھوٹے نالوں کو چھوڑ کر یہ چشموں سے بنا ہے، زمین سے سارا نہیں ابل رہا، یہ چشمے ابل رہے ہیں، اسی سے بنا۔ ایک طرف سکردو میں آگے جائیں گے تو جاتے 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 پیچھے سے چھوٹا ہوگا، ہندوستان کی طرف سے آیا ہے، مختلف ندیوں میں پگھلتی برف مل 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 کر وہ دریا بن گیا، جگلوٹ میں مل گیا۔ ادھر سے آ چکا ہے گلگت سے آگے یاسین کی طرف سے، وہ مل کر گلگت میں ملا ہے۔ ایک خنجراب کی طرف سے آیا ہے تو وہ گلگت میں مل گیا، یہ تین یہاں ملے۔ خنجراب والے میں ہم آگے گئے ہیں تو مختلف جگہوں سے نالے آتے ہیں، عطا جھیل سے آگے جاتے ہیں تو بڑے بڑے نالے آ جاتے ہیں، اوپر سے برف پگھلتی ہے پہاڑوں کے ندیوں سے نالوں سے، اور پھر وہ پانی نیچے آتا ہے تو یہ دریا بن گیا۔ ہم ایسے موسم میں گئے تھے خنجراب کو کہ جس میں برف باری ختم ہو چکی تھی، میرا اندازہ یہ تھا کہ ہم اپریل میں گئے تھے یا مارچ میں گئے تھے، اس وقت گئے، وہاں خنجراب میں برف تھی، اور یہ اتنا سا پانی تھا کہ اس میں ہم تیر سکتے تھے، بلکہ اوپر اوپر تو تیر نہ کیا، ہاتھ میں اٹھاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں سے یہ سارے بن گئے، ادھر آ کر یہاں کالا ڈاکہ کی طرف بعض مقامات اس کے تنگ ہیں، وہ چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، ادھر ہر ایک اتنا پھیلا ہوا ہے جتنا یہاں سارے مل کر پھیلا ہوا ہے، تنگ، گہرائی زیادہ ہے۔ اب یہاں اس گہرائی کے اندر یہ جتنا دریا ہے، اوپر والا پیچھے والا سارا جدا جدا دریاؤں کا پانی اکٹھا ہے، یہ جامع ہو گیا نا سب کا جی۔ بس یہی ہے، پیچھے تلاش کرو تو بہت کچھ چوڑا اور لمبا، اور بہت چشمے اور بہت پہاڑوں کی ندیاں نالے ہیں، یہاں آ کر آپ دیکھیں گے یہ بھی تو ایک ندی نالے کی طرح ہے، حالانکہ گہرائی بہت زیادہ۔ بس اسی کو سمجھو یار، یہ جامع ہے سب کا۔ جوامع الکلم بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ سامنے آپ کو ایک کلمہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو کھولو گے اور اس کے مضمون کی تحقیق کرو گے اور پھر اس کے بعد اس کے مالا معنی یہ سارا ملا کر اس کے اوپر اگر کتاب لکھو گے تو 700-800 صفحات کی کتاب بھی تیار ہو جائے گی۔ یہ جتنا کچھ یہاں اکٹھا آپ کو ایک جگہ مختصر سا مل گیا، یہ اتنا پھیلا ہوا ہے پیچھے، یہ جوامع الکلم ہے۔ یہ انداز آپ نے کبھی لگا رہے ہیں، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ کم جگہوں میں جو دریا ہے اس کا پانی کم نہیں ہوا، یہ پچھلا والا سارا ہے، لیکن نظر میں آتا ہے تھوڑا سا اور ہے بہت زیادہ گہرا۔ اور پیچھے اگر آپ اس کو دیکھو تو اس کی وسعت کتنی ہے، وہ ساری وسعت اکٹھی ایک جگہ مل جائے گی۔ تو اس کے بارے میں ابن بطال ایک بخاری کا شارح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید عجیب کتاب ہے، اس کو اگر پھیلاؤ تو سورہ فاتحہ کو پھیلاتے پھیلاتے پورا قرآن مجید 30 پارے کا بن گیا۔
سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، 30 پارے کا قرآن مجید اس کی تفصیلات ہوگی۔ 30 پاروں کو سمیٹتے رہو تو آپ کو الا لہ الخلق والامر میں مل جائے گا، وہاں مل جائے گا۔ ان کو سمیٹتے رہو تو ان الحکم الا للہ میں ہو جائے گا، یہاں پر سارا قرآن مجید اکٹھا مل جائے گا۔ کہ نہیں ہے فیصلہ مگر سارا اللہ کا۔ اب فیصلہ احکام شرعیہ کا بھی اللہ کا ہے، اور تکوینیہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور خلق بھی اللہ کا ہے، اور تمام افعال بھی اللہ کا۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا کہ عبادت نہ کرو تم مگر اللہ تعالیٰ ہی کی، حصر آ چکا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، اور ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، لا تعبدوا الا ایاہ اور ایاک نعبد دونوں برابر ہیں۔ حصر کی نوعیت کا فرق ہے، وہاں حصر ہے تقدیم ما حق و تاخیر سے، اور یہاں حصر آ چکا ہے ادات حصر کے ساتھ، نفی اور اثبات دونوں حصر۔ حصر کی نوعیت کا فرق ہے، باقی حصر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ کیا سیدھا دین ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک، صفات ممتازہ کے ساتھ متصف مان لو، عیب سے پاک مان لو، یہی دین قیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پچھلے سال بتایا بھی تھا، وہ یہ کہ انسان، اس کی عقل کی گراوٹ کی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنے لیے بڑا اپنے سے زیادہ گھٹیا کو تلاش کرتا ہے، اور اس کی عقل کی ترقی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے لیے بڑا اپنے سے زیادہ اچھا تلاش کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ اچھا تلاش کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عقل کی ترقی۔ اور اگر اپنے سے زیادہ گیا گزرا تلاش کر رہا ہے تو یہ عقل کی ترقی نہیں ہے بلکہ گراوٹ کی نشانی ہے۔ ایک پکا نمازی ہے اور اس کا مرشد بے نمازی ہے، تو اس کا مطلب عقل کا گرا ہوا ہے۔ ایک پکا نمازی ہے اور دیانتدار آدمی ہے، اور اس کا لیڈر انتہائی درجے کا بددیانت اور بے دین ہے، نہ دین ہے نہ دیانت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ انتہائی عقل کا گرا ہوا ہے۔ کم سے کم اپنے سے اچھا تلاش کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے بیعت کی تھی، اور وہ بیعت جس سے کی تھی تو وہ کوئی سرکاری افسر تھا، اس کو کسی پیر صاحب نے خلافت دی تھی۔ وہ افسر تھا تو وہ ایسا کرتا تھا، ایسے اشارہ کرتا تو آگے سے آدمی کودتا اچھلتا، اشارہ کرتا اس طرح، وہ کودتا اچھلتا اس طرح، ایسے اشارے کرتے، مولوی صاحب بھی کودتا، اور زبردست مولوی صاحب پہ حال آ جاتا، مصنوعی حال تھا لیکن زبردست کداڑے مارتا تھا۔ اسی علاقہ میں مانسیرا میں مجھے پھر ایک آدمی تبلیغ والے نے بتا دیا کہ آپ اس کو سمجھا دیں، ہماری سنتا نہیں ہے، آدمی بول سکنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ پورا علاقہ بدعات کا مرکز بنا دے، آپ اس کو سمجھا دیں تاکہ اس مصیبت سے باز آئے۔ میں نے اس کو کسی گشت پہ جا رہے تھے، گاڑی بھی اسی آدمی کی تھی جس نے مجھے شکایت کی تھی، ہم نے اس کو لے لیا اور گئے۔ میں نے ان سے کہا بیعت کی بات چل گئی، کسی مرشد سے بیعت کرنا کیسا ہے؟ اس نے آگے بات چلاتے چلاتے کہا میں نے کیا ہے ان سے، ان کے سامنے پھر ہم بے قابو ہو جاتے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے فاضل بھی ہو، اور کسی ادارے میں آپ استاد بھی ہو، آپ کم سے کم علم میں اپنے سے اچھا پیر صاحب تلاش کرو۔ جس کو آپ نے پیر صاحب بنایا ہوا ہے وہ تو علم سے مکمل خالی ہے، وہ تو کوئی افسر تھا فوج میں اور ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اور تم اس کی بیعت کر چکے۔ یہ گیروال میں پیر صاحب موجود ہے، علم ضروری اس کے پاس ہے، صفات حسنہ سے آراستہ ہے، تو اس سے بیعت کر، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کر دے۔ انہوں نے بیعت اپنی توڑ دی، وہاں بیعت کر دی۔ یہ میں نے ان کو بتا دیا کم سے کم تمہیں اپنے سے زیادہ اچھے آدمی کو پیر صاحب بنانا چاہیے، جو صفات میں بھی اچھا ہو، علم میں بھی اچھا ہو۔ تم اسے پوچھو، تمہیں کوئی مشکل کا حل بھی بتا دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ عقل کی گراوٹ کی نشانی یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ گرے ہوئے آدمی کو کیا کر لے، کوئی معبود بنا دے، کوئی مرشد بنا دے، کوئی استاد بنا دے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟
یا صاحب السجن یا صاحب یا فی السجن، بات ایسی تھی. اما احدکما، اب تعبیر خواب کی تعبیر سنا دی. بہرحال تم میں سے کوئی ایک فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے آقا کو پلائے گا شراب، جیل سے رہا ہو جائے گا، پھر جا کر بدستور اپنے آقا کو کیا پلائے گا؟ واما الآخر، اور جو دوسرا ہے جس کے سر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اور یہ تنوری تھا، خباز تھا، بادشاہ کے لیے روٹیاں پکاتا تھا، اس پر کہیں جرم ثابت ہو چکا ہوگا قید خانے میں، پھر اس کو نکالا گیا اور پھانسی دے دی گئی. فیصلب، اسے سولی دے دی جائے گی. وتأکل الطیر من رأسہ، تو پرندے اس کے سر کے اندر سے کھائیں گے، پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ کر کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا جا چکا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم فتویٰ طلب کرتے ہو. تستفتیان، فتویٰ طلب کرتے ہو. استفتاء کسے کہا جاتا ہے؟ فتویٰ طلب کرنا. یہ فتویٰ دراصل کہا جاتا ہے، 2-3 معنی دیتا ہے. ایک معنی دیتا ہے دعویٰ مع الدلیل، مسئلہ مع الدلیل. جب دلیل ساتھ ہو اور مسئلہ بھی ہو تو یہ فتویٰ ہوتا ہے. اگر صرف مسئلہ ہے، دلیل نہیں ہے، تو یہ فتویٰ نہیں ہے، حکم ہے. لیکن جب اس کے ساتھ حکم کے ساتھ دلیل آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فتویٰ. اسی لیے فتویٰ زوراور ہوتا ہے، فتویٰ ناقابل شکست ہوتا ہے. ویسے حکم اگر آپ پیش کر دو، دلیل نہ ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے اختراعی ہو، بناوٹی ہو. دوسرا معنی تستفتیان کا یہ ہے تستبینانی، تستفتیانی تستبینانی، جس کا تم بیان طلب کرتے ہو. فتویٰ کا دوسرا معنی ہے. ہاں جی، علیکم السلام. صحیح ہے. اما تو پتہ. اچھا. وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک، وقال، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، للذی، اس شخص کو، ظن کے اندر فاعل، یہ ہوا ضمیر راجع یوسف کی طرف. یوسف نے گمان کیا تھا، انہ ناج، بے شک یہ نجات پانے والا ہے، منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے، ان دونوں قیدیوں میں سے جس نے نجات پانی تھی. اس کو کہا اذکرنی عند ربک، مجھے اپنے آقا کے سامنے میرا نام لے لو. اور ایسا کہو کہ جیل میں ایک قیدی جس کے مقدمے کی کوئی تحقیق ابھی تک ہوئی نہیں ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرو. اس کو اس لیے کہا کہ جس کو نکالا جا رہا تھا پھانسی کے لیے، وہ بھی تو شکایت لگا سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا جیل میں ایک آدمی موجود ہے جس کے مقدمے کی ابھی تک تحقیق ہوئی نہیں ہے، یوسف نام ہے اس کا. اس کو اس لیے نہیں کہا کہ اس کے اوپر خود اپنی دہشت سوار ہے، ابھی اسے پھانسی دی جائے گی، مارا جائے گا. یہ جو نجات پانے والا تھا، اس کو کہا تم تو وہاں شراب پلاؤ گے اپنے بڑے کو، اور وہ موجود بھی ہوگا اور تم بھی ہوگی، میرا نہ تذکرہ کر لینا اس کے سامنے. انساء الشیطان ذکر ربہ. ویسے تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ مصدر کبھی مضاف ہوتا ہے فاعل کی طرف، کبھی مضاف ہوتا ہے مفعول کی طرف. یہاں نہ فاعل کی طرف مضاف ہے، نہ مفعول کی طرف مضاف ہے. یہاں ادنا ملابست کی وجہ سے اضافت ہو گئی، ذکر کی اضافت رب کی طرف، یہ ادنا ملابست کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ادنا ملابست، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. انسا الشیطان، شیطان نے بھلا دیا ذکر ربہ، آقا کے سامنے تذکرہ اس کا. فلبث فی السجن، بس یوسف علیہ السلام رہے جیل کے اندر بضع سنین، چند سال تک. بضع کہا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 سمیت، 3 سے لے کر 10 تک، یعنی 9 سمیت. اب یہ کتنے سال تھے؟ کم سے کم تو 3 ہوں گے، آگے 6 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 9 بھی ہو سکتے ہیں، اور 10 بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ملابست کی بات ہے، ادنا ملابست والی بات نہیں ہے. ادنا ملابست یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں معمولی سے جوڑ پڑ گیا ہے، یاداشت کی اپنے آقا کے سامنے تھوڑی جوڑ پڑ گیا،
یاداشت کی اس کے آقا کے سامنے تھوڑا جوڑ بڑھ جائے. مطلب جیسے ہم جا رہے ہیں ویگن میں بیٹھ کے اور احمدآباد جا رہے ہیں، میرے ساتھ سیٹ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں، نہ میں اس کی کسی فعل کا فاعل ہوں، نہ وہ میرے کسی فعل کا فاعل ہے، بس سر اچانک اتفاقی جوڑ بیٹھ گیا ہمارے درمیان، یہ ادنیٰ ملابست ہے. یہاں کسی ذکر ربی ذکر رب ہی، یاداشت اس کے رب کے سامنے، یاداشت اس کے رب کے سامنے. اب یہ معنی نہیں ہے کہ یہ رب اس کا ذکر کا مفعول بھی ہے کہ رب مذکور ہو جائے، مفعول بھی نہیں ہے اور وہ رب اس کا فاعل بھی نہیں ہے، بس یاداشت آقا کے سامنے اتنی ہی بات. وقال الملک انی اری سبع بقرات. اب جب خواب ان دو آدمیوں کے اور ان کی تعبیر معلوم ہو گئی تو بادشاہ کو بھی کچھ خواب آ گئے. اور بادشاہ چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے آج کل کے زمانے کے بادشاہ جو چنے جاتے ہیں تو وہ خریدے جاتے ہیں اور بیچے جاتے ہیں، ان کی بیکری ہوتی ہے. جیسے ابھی یہ پچھلے انتخاب میں ابھی بیکری ہوئی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے 10 کروڑ روپے پکڑا دیے تو اس کو سیٹ دی. موجودہ جو لوگ ہیں 10 کروڑ پکڑا دیے تو سیٹ دے. پورے پنجاب میں KPK کے نچلے علاقوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں یہی مسئلہ ہوا. اس زمانے میں بادشاہ جو بنایا جاتا تھا کم سے کم مشرک ہو، کافر ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن عقل مند ضرور ہو، سلیقے والا ہو، ملک اور پبلک کا خیر خواہ. ملت اس میں نہ ہو، کافر ہے، لیکن پبلک کا اور ملک کا خیر خواہ. جیسے باقی انگریز ممالک میں بادشاہ لایا جاتا ہے کم سے کم عقل مند ہوتا ہے، ملک کا اور پبلک کا خیر خواہ. وہ اس طرح تھا کہ عقل مند ضرور تھے، کافر تھے لیکن عقل مند تھے. اس نے بھی خواب دیکھ لی، اور ان لوگوں کے خواب بھی کام کے خواب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوچیں گندی نہیں ہوتی، ستھری سوچیں ہوتی ہیں، خیر خواہانہ سوچیں رکھتے ہیں، ان کے خواب بھی ذرا اچھے ہوتے ہیں. اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ میں 7 گائے کو دیکھ رہا ہوں کہ ان 7 موٹی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور میں نے سبز بالیاں 7 دیکھی ہیں، ان سبز بالیوں کو خشک بالیاں کھا رہی ہیں، وہ بھی 7 جمع 7 موٹی گائے کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیوں کو 7 خشک بالیاں کھا رہی ہیں. اس کا کیا نتیجہ ہے؟ لوگوں سے بتا دیا، افتونی فی رؤیایا، میرے اس خواب کے اندر مجھے فتویٰ دے دو، یعنی کوئی مدلل خواب بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے. انہوں نے آگے سے 2 جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا اضغاث و احلام، یہ اضغاث و احلام وہ پریشان کن خواب ہیں، صاحب تیرے پریشان کن خواب، لہٰذا اس کی تعبیر کی حاجت نہیں. یہ بادشاہ کو تسلی دی، پہلا جواب دیا. دوسرا دے دیا وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، کہ ہم امور مملکت کے اندر مصروف لوگ ہیں تو ہم خوابوں کی تعبیر کو جانتے نہیں. ایک میں اپنی لا علمی کا اظہار کر دیا اور دوسرے میں بادشاہ کو پریشان کرنے سے دور کر دیا، بادشاہ سلامت پریشان نہ ہو. یہ بات کر دی. یہ لڑکا جو تھا جیل سے نکلا، وہ آدمی جو تھا یہ تو یوسف علیہ السلام کی تعبیرات کو جانتا تھا کہ جیل میں انہوں نے خواب دیکھے تھے اور خواب بتائے تھے اور پھر تعبیر انہوں نے نکالی تھی. اس نے آگے بتا دیا صاحب کو کہ میں جانتا ہوں، آپ مجھے بھیجو، ایک آدمی ہے اس کے پاس یہ تعبیریں موجود ہیں، وہاں سے تعبیر لے کے آؤ. انہوں نے کہا چلو آپ جاؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا تو بڑا سچا آدمی ہے، ہمیں اس طرح کی تعبیر بتا، یہ خواب کسی بادشاہ نے دیکھی ہے. انہوں نے آگے سے بتا دیا ہے کہ تمہارے اوپر 7 سال ایسے آئیں گے جس میں ہر چیز عمدہ ہوگی، اناج زیادہ ہوگا، جانور مضبوط اور موٹے اور فربہ ہوں گے، گھاس زیادہ ہوگا، ہر قسم کی گھاس زمین سے اگے گی، تو پھر جانور اس کو کھائیں گے. تو پشتو میں کہتے ہیں ہر صبح خیرازی، ساری لہلہاتی کھیتیاں ہوں گی. اس کے بعد پھر 7 سال مزید قحط ساری ہوگی، جانور لاغر ہوگی، کھیتی میں غلہ نہیں آئے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی. یہ آزمائش آئے گی تمہاری، اس کی یہ تعبیر ہے.
بات جب آ گئی بادشاہ کے پاس تو تعبیر بتا دی بادشاہ کے سامنے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرا یاد کر لو ادھر بادشاہ کے سامنے، اور تم بھول گئے، خود رہا ہو گئے، پھر میرا خیال نہ رہا۔ اس آدمی نے اب جا کر بادشاہ کو تعبیر بھی جب بتائی یوسف علیہ السلام سے سن کر، اور پھر کہا کہ یہ آدمی تھا قید میں پڑا ہوا، یوسف اس کا نام ہے، اور اس کی رہائی کے بارے میں کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور وہ نکالا نہیں گیا، بلا وجہ پڑا ہوا۔ اب بادشاہ نے کہا چلو جی اس کو رہا کر دیں، پروانہ آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں رہا ہونا چاہتا، میں تب رہا ہوں گا جب میرے مقدمے کی پوری تنقید ہو جائے گی۔ میں بدنام ہو کر رہا نہیں ہونا چاہتا، میں بدنامی اپنے سے ہٹاؤں گا پھر میں نکلوں گا، نیکنام ہو کر رہا ہونا چاہتا ہوں، سرخرو ہو کر رہا ہونا چاہتا ہوں، کسی کے احسان مند ہو کر نہیں، میرے مقدمے کی تحقیق ہو جائے۔ بادشاہ کو بھی پتہ چلا کہ بڑا قابل آدمی ہے، مقدمے کی تحقیق وغیرہ شروع ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ عورتوں کے بارے میں جا کے معلومات کرے، زلیخا نے جن کو اکٹھا کر دیا تھا، زلیخا نے اکٹھا کر دیا عورتوں کو، تو ان عورتوں کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا نا، کیا کہا تھا؟ یہ بچہ ہے اور میں اس کو فریفتہ ہو کر اس کو پھنسانا چاہتی تھی۔ ان عورتوں سے بھی معلومات کر دیا کہ یوسف کیسا آدمی، انہوں نے کہا بڑا زبردست، ہر برائی سے بچ کر رہنے والا آدمی ہے، جیسے خوبصورت بے مثال ہے اسی طرح پرہیزگاری میں بھی بے مثال ہے۔ اور وہ عورتیں بھی چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہمارا ہو جائے، ارے جیسے زلیخا نے کہا کہ یوسف میرا ہو جائے، اسی طرح یہ باقی عورتیں بھی چاہتی تھی کہ یوسف کیا ہو جائے، ہمارا۔ دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کرتی ہے ارادہ کہ ہمارا ہو جائے، ظاہر میں زلیخا کو ملامت کرتی ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، یہ اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو چکی، اور دل کیا چاہ رہا ہے کہ ہمارا ہو جائے، دل ہمارا ہو جائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے آخری بیماری کے دنوں میں ایک مسئلے کے بارے میں کہا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے، حضرت عائشہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ میرا باپ ہے نرم دل اور یہ نماز پڑھائے گا تو تلاوت کر نہیں سکے گا، عمر سے بتا دے وہ سخت دل آدمی ہے، وہ نماز پڑھا دے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دے۔ یہ شب جمعہ کے اندر عشاء کی نماز تھی، حضور کی وفات سے 3 دن پہلے، ہفتہ اتوار 2 سوموار کو انتقال ہو گیا، اور یہ شب جمعہ کی نماز عشاء کی نہیں پڑھا سکتے تھے۔ حضرت عائشہ نے حفصہ سے کہا کہ تم کہو میری نہیں مانتے، عمر نماز پڑھا دے۔ جب حفصہ نے کہا کہ عمر نماز پڑھا دے تو حضور غصہ ہو گئے، حضور نے فرمایا تم یوسف والیاں ہو، تم یوسف والیاں ہو، یعنی جو زلیخا کو جن عورتوں نے اکٹھا کر دیا تم اس طرح کی عورتیں، جیسے دل میں چھپاتی کچھ اور ہو، ظاہر میں باتیں کچھ اور کرتی۔ ظاہر میں باتیں کرتی ہو کہ عمر نماز پڑھائے، دل میں یہ ہے کہ ابو بکر پڑھائے تو اچھا ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی جگہ پہ کھڑے ہو کر خلیفہ بنے گا، یہ تو نبی کی خلافت تو بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہی تھا، ظاہر میں کہہ رہی تھی کہ عمر نماز پڑھا دے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابو بکر پڑھا دے تاکہ حضور کی خلافت حاصل ہو جائے۔ ذہن میں آگئی یہ یوسف والیاں ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہر کچھ اور کہتی ہو اور دل کے اندر کچھ اور بات ہے۔ یہاں بھی زلیخا کے ساتھ جتنی عورتیں تھیں سب کی چاہت یہ تھی کہ یہ یوسف ہمارا ہو جائے، یہ زلیخا سے کوئی کم نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے کیا کر دیا ہے، کاٹ دی۔ چلو وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، بادشاہ جو بڑا تھا وہ، انی ارا 7 بقرات، میں دیکھ رہا ہوں، یہاں ارا فی المنام نہیں کہا، اس کی وجہ اس قسم کے معاملات کو بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ معاملات ہے ہی خوابی، آنکھوں سے اس قسم کی چیزیں کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ یہ معاملات ہیں سارے کے سارے خوابی، اسی لیے ارا فی المنام کہنے کی ضرورت نہ پڑی، بس صرف ارا ہی کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا انی ارا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، 7 بقرات، 7 گائے، سمان موٹی، یاکلہن،
کہ کھا رہی ہیں ان موٹی گائے کو سب ان عجاف 7 لاغر گائے، 7 لاغر گائے، عجاف لاغر۔ تم لوگوں نے قربانی کے مسائل میں قدوری وغیرہ میں پڑھا ہوگا کہ قربانی میں عجفا جانور نہیں چل سکتا۔ عجفا کون سا جانور ہے؟ لاغر جانور کہ جس کے گودے میں ہڈیوں کے اندر گودا پگھل چکا ہو، ہڈیوں میں گودا پگھل چکا ہو۔ یہ ہڈیوں، کھوکھلی ہڈی کے اندر جب گودا پگھلا نہ ہو، مضبوط ہو نا، تو یہ پھر کداڑی مارتا ہے اور چوبند ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ گودا پگھل جائے تو پھر اس کے بعد وہ چل سکنے کے قابل اتنا نہیں ہوتا، صرف اپنا گھاس چارہ تلاش کرنے کے لیے آتا جاتا ہے، باقی کسی کے ساتھ کشتی کے قابل نہیں ہوتا، کشتی نہیں کر سکتا۔ عمران خان جب تازہ پہلے آ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ریلو کٹا، ریلو کٹے کو تم سارے لوگ یعنی قومی سانڈا، ریلو کٹا کے مقابلے میں۔ وسبع سنبلات، یہ 7 سنبلات کا عطف ہے 7 بقرات پر، 7 سنبلات کا عطف ہے 7 بقرات پر۔ 7 بالیاں دیکھ رہا ہوں، خضر سبز، واخری یابسات، واخری سنبلات یابسات، واخری سنبلات یابسات، یابسات سے پہلے موصوف محذوف ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں بالیوں کو یابسات سوکھی۔ باقی یہ بات یاد رکھ لو کہ سب سے پہلے یہاں تذکرہ کیا گیا ہے 7 مضاف بقرات کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک جو تمیز ہوتا ہے وہ مجرور اور جمع ہوتا ہے، مجرور جمع، تو 7 کے ساتھ سنبلات لگ گئی۔ پہلے ممیز تمیز کا ذکر کر دیا، پھر آگے 7 عجاف موصوف صفت بنا کر ذکر کر دیا، ممیز تمیز نہیں۔ پھر اسی طرح آگے جاؤ 7 سنبلات خضر، یہاں پر بھی ممیز تمیز ہے۔ اخری یابسات، یعنی اخری سنبلات یابسات، یہ بھی عدد معدود نہیں ہے، موصوف صفت ہے۔ دونوں چیزوں میں پہلے ذکر کیا تھا عدد معدود کا، پھر ذکر کر دیا موصوف صفت۔ پھر جب بالیوں کی بات آ گئی تو عدد معدود کا ذکر کر دیا، پھر اس کے بعد ذکر کر دیا موصوف صفت۔ یہ انداز، اس انداز کے بارے میں کہتے ہیں ادل علی المقصود، یہ مقصود کے اوپر زیادہ دلالت کرنے والا ہے۔ اور یہاں مقصود متعین ہو گیا، متعین کیا ہو گیا کہ سب سے تمہارے اوپر پہلے زرخیزی آئے گی۔ اب زرخیزی پر ہر ایک خوش ہوتا ہے، اور ہر ایک کا مقصود کیا ہے؟ زرخیز۔ بعد میں غم کی خبر سنا دی کہ اس کے بعد ساتھ ساتھ تمہارے اوپر زرخیزی ختم ہو جائے گی اور خشک سالی آئے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے خوشی مقصود ہے بندے کی، غم مقصود نہیں ہے بندے کا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا سمجھے؟ عدد معدود کا جب ذکر کر دیا پہلے، پھر اس کے بعد اسی عدد معدود والی صورت کو موصوف صفت بنا دیا، یہ ہو گیا ادل علی المقصود۔ کیونکہ انسان کا مقصود کیا ہے؟ سب سے پہلے آ جائے خوشحالی، یہ مقصود ہے، اور اس کے بعد جو خشکسالی آ جائے گی یہ بندے کا مقصود نہیں۔ وجہ یہ خشکسالی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ کون چاہتا ہے اس کو؟ چاہتا تو خوشحالی کو ہے، خشکسالی کو کوئی نہیں چاہتا۔ اسی وجہ سے مقصود پہلے ذکر کر دیا۔ ذہن میں آ گیا؟ ہاں۔ انی ارا، میں دیکھتا ہوں خواب میں 7 بقرات 7 گائے، سمان موٹی، یاکلہن جسے کھاتی ہیں، 7 عجاف 7 گائیں لاغر، و7 سنبلات اور 7 بالیاں خضر سبز، واخری یابسات اور سوکھی بالیاں۔ یا ایھا الملا، بادشاہ نے سارے لوگوں سے کہا ہے سردارو، افتونی فی رؤیایا، مجھے تم فتویٰ دے دو میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔
یہ تعبیر کو تعبیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبور کا معنی ہے گزرنا، گزرنا، تو خواب ایک معنوی چیز ہے اور اس کی تعبیر ہوگی حصی۔ خواب خود چیز کیا ہے؟ معنوی، اور اس کی تعبیر جب نکالی جائے گی حصی۔ تو اگر تم معنویات سے حسیات تک عبور جانتے ہو، معنویات سے حسیات تک عبور جانتے ہو، سمجھ نہیں ہے؟ میں نے خواب دیکھی، معنوی چیز ہے، خواب کا مدار قدرت پر ہے، خواب مصنوعی نہیں ہوتا، خواب میں مناسبتیں ایک کی دوسرے کے ساتھ معلوم نہیں ہوتی۔ جب آپ خواب دیکھتے ہو تو پہلے والی بات اور دوسری والی بات کے درمیان میں کوئی مناسبت، سبب مسبب کا ترتب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ خواب ہمیشہ اوپری ہوا کرتی ہے، یہ معنویات ہے۔ لیکن جب اس معنویات کے بعد تم نے غور کر دیا اور تعبیر اس کی نکال دی حسیات میں برابر کر کے، تو یہ عبور ہو گیا کہ حسیات کی طرف معنویات سے چل گئے۔ قالوا، اخرى یا بسات، یہاں کھانے والی بات تو نہیں ہے کہ یہ کھانے والی ساتھ آپ لیں گے نا، یہاں بھی مقدر ہے، وہی اکتفا کیا ہے، ایسا ہوگا اخرى یابسات یاکلہن، ہاں سبع یابسات، یہی ہے جیسے پہلے آ چکا ہے نا، اسی طرح یہاں بھی مقدر ہے۔ یہ کیسے مقدر ہے؟ یہ صبر کر دیکھو، سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر یاکلہن، یاکلہن کیا ہے؟ سبعا یابسات، یاکلہن سبع یابسات۔ یہ کوئی قاعدہ ہے؟ ہاں یہ قاعدہ ہے، اکتفا کا قاعدہ ہے۔ یہ دیکھو سرابیل تقیکم الحر، تو آگے والبرد بھی تو ہے نا، دیکھو ایک کو ذکر کیا دوسرے کو حذف کر دیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو خیالی خواب ہیں، ڈراؤنے خوفناک خواب ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم تو خوابوں کی تعبیر اور تعبیر کے بارے میں جانتے نہیں۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا منہما، جو نجات پا چکا تھا ان دونوں میں سے نجات کس نے پائی؟ جس کی وذکر بعد امت سے مراد مدت، بڑی مدت کے بعد بات یاد کر دی، بڑی مدت، کیونکہ رہا ہونے کے بعد کافی مدت آزاد رہا۔ انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں ان خوابوں کی تعبیر، فارسلون، پس مجھے بھیجو، مجھے ایک آدمی معلوم ہے اس کے پاس میں جا کر معلوم کر لوں، میں خود نہیں جانتا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں، خود خواب کی تعبیر نہیں جانتا، آدمی کو جانتا۔ وہاں چلا گیا، انہوں نے بھیجا، اس کو اختصار کہتے ہیں، بیچ میں قصہ حذف ہو گیا ہے، یہاں سرکاری خرچے پر بادشاہ کی طرف سے اس کو باقاعدہ بھیج دی اور کیا جیل پہنچا۔ کہا یا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے دوست، دوستی تو جیل میں تھی نا کسی زمانے میں، افتنا، آپ ہمیں بتا دو، فی سبع بقرات، 7 گائے کے بارے میں، سمان موٹی فربا، یاکلہن سبع عجاف، اس کو کھائیں گی 7 گائے لاغر، وسبع سنبلات، یہ 7 سنبلات کا 7 بقرات پر عطف ہے، فی کا مدخول ہے، 7 سنبلات بالیاں خضر سبز، واخر یابسات، اور کچھ اور بالیاں ایسی ہوں گی جن کو جو سوکھی ہوں گی، اور یہ سوکھی کھائیں گی کس کو؟ سبز کو۔ لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ لوگ بھی جان لیں۔ اصل بات ایسے لعلی اعلم ولعلہم یعلمون، لعلی اعلم ولعلہم یعلمون، تاکہ میں بھی جان لوں اور لوگ بھی جان سکیں۔ اضطراب اور پریشانی میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تزرعون 7 سنین دأبا، دأب کسے کہا جاتا ہے؟ دأب کہا جاتا ہے عادت کو، دأب عادت، اور اصل بات یہ ہے کہ دأب تھکاوٹ کو کہا جاتا ہے، الدأب التعب، تھکاوٹ، تھکاوٹ ہمیشہ کسی مسلسل لمبے دراز کام کی وجہ سے ہوتا ہے، مختصر کام کی وجہ سے بندہ تھکتا بھی نہیں ہے اور مختصر کام دراز بھی نہیں ہوتا، جو کام زیادہ لمبا ہوگا اس لمبے کام کی وجہ سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ تھک جائے۔ اب یہ تھکاوٹ اس کی عادت بن گئی، یہ تھکاوٹ اس کی کیا بن گئی؟ عادت۔ شروع میں عادت نہیں تھی،
ویسے لوگ بھی دیکھے گئے جنہوں نے مشقتوں کا خوگر بننے کی کوشش کر دی تو وہ رات کو آدھا گھنٹہ نیند کر لیتے ہیں، 24 گھنٹے میں رات کا آدھا گھنٹہ اور دن کا آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نیند کافی ہے۔ وجہ مشقت کی خوگر اور عادی ہو گئے تو ان کو اب سونا مشکل لگتا ہے اور جاگنا کسی مقصد کی خاطر آسان لگتا ہے۔ وجہ دأب بن گئی، مسلسل مشقتوں میں رہے تو یہ مشقتیں ان کی عادت بن گئی۔ اسی وجہ سے جب بھی عادت کا ذکر آتا ہے مثل دأب قوم نوح کدأب آل فرعون، یہ دأب عادت کو کہا جاتا ہے، مسلسل لگے پھر وہی کام اگرچہ مشکل تھا ان کی کیا بن گئی؟ عادت بن گئی۔ اما حصدتم، یوسف علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم کاٹو فصل فذروہ فی سنبلہ، اس کو تم اس کی بالی میں رکھو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا بالیوں سے ہٹا دو، مما تاکلون، وہ تھوڑا جو تم کھاتے۔ غلہ اناج کے بارے میں یہ بات ہے، مثلا مکئی ہے یا چاول ہے، ان چیزوں کو اگر رکھا جائے محفوظ اور بالیوں میں رکھا جائے، دانہ جدا نہ کیا جائے تو یہ 4 سال 3 سال 5 سال تک خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔